بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تشریف لاتے ہیں اتحاد اہل سنت والجماعت صوبہ پنجاب کے نائب امیر مولانا شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، میری گفتگو کا عنوان اور موضوع جو مجھے دیا گیا تھا، چونکہ وقت کی بہت زیادہ قلت ہے اور ہمارے اکابر مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، میں اپنے موضوع کو نہیں چھیڑتا، صرف حاضری لگوانے کی غرض سے ایک دو باتیں اس اجتماع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہماری جماعت جس کا نام اتحاد اہل سنت والجماعت ہے، جو اس وقت محتاج تعارف نہیں، پروردگار نے تھوڑے عرصے میں ان اکابر کے اخلاص، محنت اور شب و روز کی جد و جہد کے ثمرے میں اس کے اثرات اور نتائج اس وقت الحمدللہ پوری دنیا میں پھیلا دیے ہیں۔ اگر یہ محنت اسی طرح جاری رہی تو انشاءاللہ آنے والا وقت حق اور اہل حق کا ہوگا اور اہل باطل میدان چھوڑ کے راہ فرار اختیار کرنے پہ مجبور ہوں گے انشاءاللہ۔ میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دینی مختلف محاذوں پر مختلف جماعتیں مختلف انداز سے کام کر رہی ہیں، ہر کام اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہمارے اتحاد اہل سنت والجماعت کے اس کاز اور اس کام کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی میں مثال دے کر بات یوں عرض کروں گا کہ جیسے گورنمنٹ نے ایک محکمہ ہیلتھ قائم کیا ہوا ہے، اور اس محکمہ ہیلتھ کے تحت ایک شعبہ آتا ہے جسے شعبہ ماحولیات کہتے ہیں یا محکمہ ماحولیات کہتے ہیں۔ محکمہ ماحولیات کا کام کیا ہوتا ہے؟ محکمہ ماحولیات موسم میں علاقائی تغیر و تبدل کو دیکھتے ہوئے جراثیم چیک کرتا ہے کہ اس وقت فضا میں، ماحول میں کس قسم کے جراثیم پائے جا رہے ہیں، کیا ان جراثیم کے پائے جانے سے علاقے میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ تو نہیں، کوئی موذی وبا پھیلنے کا خدشہ تو نہیں۔ اگر محکمہ ماحولیات کے لوگ ماحول اور فضا میں اس قسم کے جراثیم کو محسوس کریں تو وہ اپنے متعلقہ ذمہ داران کو اطلاع کرتے ہیں، اور گورنمنٹ شروع ہی میں ایسے سپرے کروا دیتی ہے، ایسی دوائیاں مارکیٹ میں لے آتی ہے اور ایسے اقدامات اٹھاتی ہے کہ جن سے ان آنے والی بیماریوں کا، نہ نظر آنے والے جراثیم کا خاتمہ شروع سے کر لیا جاتا ہے، اور لوگ مختلف وباؤں سے، بیماریوں سے ان کی جانیں محفوظ ہو جایا کرتی ہیں۔ محکمہ ماحولیات کا شعبہ بظاہر ایک چھوٹا سا شعبہ ہے جس میں کام کرنے والے افراد بھی چند ایک ہوتے ہیں، لیکن ان کا کام اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنا کام چھوڑ دیں اور غفلت کی نیند سو جائیں تو یقیناً ان جراثیموں کو پنپنے کا موقع مل جائے گا، اور نتیجتاً پورا شہر، پورا علاقہ بیماریوں اور وبا کی لپیٹ میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ بالکل اسی طرح دیگر جماعتیں بھی اپنے اپنے حلقوں میں مختلف محاذوں پر کام کر رہی ہیں، لیکن اتحاد اہل سنت والجماعت کا کام محکمہ ماحولیات والا کام ہے۔ یہ لوگ بھی نظریے اور عقیدے کی لائن میں پیدا ہونے والے نت نئے جراثیموں کو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کے ایمان کو کن جراثیم اور کن کیڑوں سے خطرہ ہے۔ یہ چیک کرتے اور اندازہ لگاتے ہیں، اور پھر جہاں جس قسم کا کوئی جرثومہ پایا جاتا ہے اسی کی مناسبت سے اس کی دوا کو تجویز کرتے ہیں۔ اور میں یہ بات تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ بحمداللہ تعالی پروردگار نے اتحاد اہل سنت والجماعت کو حذیفی ذوق عطا کیا ہے۔ حذیفی ذوق کیا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے اور سوال کیا کرتے،
اور میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا اور سوال کیا کرتا تھا۔ بقیہ صحابہ کے برعکس حضرت حذیفہ کا شر کے بارے میں حضور سے سوال کرنا اور پوچھنا، شر کے بارے میں سوال کا کیا مطلب کہ یا رسول اللہ فلاں فتنہ فلاں فتنہ فلاں فتنہ کیسا ہوگا، کیا نشانیاں، کیا علامتیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ احادیث کی کتب اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ فتن سے متعلقہ جتنے ابواب اور جتنی روایات آتی ہیں ان میں سے اکثر روایات کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ملیں گے، کیونکہ حضرت حذیفہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے متعلق پوچھا، وہ پیدا ہونے والے امت مسلمہ میں شرور و فتن اور ان جرثوموں سے متعلق پوچھا، اللہ کے نبی نے نشاندہی فرمائی، اور حضرت حذیفہ کے یہ سوال اور یہ رسول پاک سے تحقیق و تفتیش اور وضاحت پوچھنا امت مسلمہ کی رہنمائی کا سبب بن گیا۔ آج احادیث میں ایسی نشانیاں اور علامات بکثرت موجود ہیں جن سے امت مسلمہ رہنمائی حاصل کر کے ان نت نئے فتنوں سے اپنے ایمان کو محفوظ کر رہی ہے۔ تو جو کام پیغمبر کے صحابہ میں حضرت حذیفہ نے کیا تھا، اب وہ بظاہر ایک صحابی ہیں جو اس مشن پر لگے ہوئے، لیکن بتاؤ امت مسلمہ کے بہت بڑے محسن ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر وہ ان فتنوں کی نشاندہی رسول پاک سے سوالات کر کے تحقیق کر کے نہ کرتے تو آج امت کا ایمان کتنے خطرے میں ہوتا اور ان نت نئے فتنوں کو پنپنے کا کتنا موقع ملتا۔ بحمد اللہ تعالی اتحاد اہل سنت بھی اسی حذیفی مشن کو زندہ کر رہی ہے، اور امت مسلمہ میں نت نئے پیدا ہونے والے ان فتن سے دلائل کی قوت سے آگاہ کر کے امت کے ایمان کو بچانے کی فکر میں ہے۔ بتائیے اس مشن کو آگے بڑھانا چاہیے نہیں بڑھانا چاہیے؟ اور دوسری بات میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ دوسری بات، ہمارا دوسرا مشن کیا ہے، دوسرا کام کیا ہے؟ ہمارا دوسرا مشن اور کام ہمارا یہ ہے کہ آنے والی ان نسلوں کا اپنے اسلاف، اپنے ماضی اور اپنے اکابر کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ وہ تعلق محبت کا ہے، وہ تعلق عقیدت کا ہے، وہ تعلق اعتماد کا ہے۔ پوری دنیا کے اہل باطل کی کوشش ہے آنے والی نسل کو مادر پدر آزاد بنا دو۔ مادر پدر آزاد کا یہی مطلب کہ یہ اپنے بڑوں سے کٹ جائیں، اپنے بڑوں کی نفی کریں، اپنے بڑوں پر بد اعتمادی کا اظہار کریں تاکہ ان کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے۔ اس وقت پوری شدت سے اہل باطل اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور اتحاد اہل سنت امت کے ایمان کو بچانے کی غرض سے آنے والی نسلوں کا اپنے اکابر اور اسلاف سے تعلق جوڑنے کی فکر میں ہے۔ میں اس پر ایک مثال بھی عرض کرتا ہوں اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہمارا مشن کیا ہے۔ میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں، ایک عالم نے اس کی مثال لکھی اور مجھے بہت پسند آئی، میں آپ کو بھی سناتا ہوں۔ مثال کیا ہے؟ حلوائی جو حلوہ اور مٹھائیاں بناتا ہے، تو عموماً حلوہ اور مٹھائی بنانے کے لیے دودھ اور کھوئے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دودھ لایا جاتا ہے اور پہلے دودھ کا کھویا بنایا جاتا ہے۔ کھویا بنانے کے بعد اس سے مٹھائیاں تیار ہوتی ہیں، لیکن دودھ کا کھویا جب بنتا ہے تو دو چیزوں سے کھویا تیار ہوتا ہے، نمبر ایک دودھ اور نمبر دو اس میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ دودھ میں پانی ڈال کر پھر اس کو اچھی طرح پکایا جاتا ہے، اور پک کر جو چیز تیار ہوتی ہے اسے کھویا کہتے ہیں۔ توجہ کرنا میری بات پر۔ اب تخیل میں ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ جناب ایک حلوائی نے دودھ لایا اور اس کا کھویا تیار کرنے کے لیے اسے آگ پہ چڑھایا، نیچے آگ لگا دی، اور اس میں جب پانی ڈالنے لگا تو دودھ نے پانی سے ایک شکوہ کیا، ایک شکایت کی اور ایک اعتراض کیا۔ آپس کا مکالمہ ہوا۔ دودھ نے پانی سے کہا، بابا تو کیوں مجھ میں مکس ہوتا ہے، تو کیوں میرے اندر داخل ہو رہا ہے؟ مجھ میں اور تجھ میں بڑا فرق ہے۔ میں دودھ ہوں، میرا رنگ بھی گورا چٹا، میرا ذائقہ بھی بہت اچھا، میرا معیار بھی اعلیٰ، میری قیمت بھی مارکیٹ میں لگتی ہے، جبکہ تو پانی ہے، تیری رنگت بھی کوئی نہیں، تیرا ذائقہ بھی کوئی نہیں، تیری بازار اور مارکیٹ میں قیمت بھی کوئی نہیں، تو تیرا میرا جوڑ نہیں بنتا۔ پھر تو کیوں مجھ میں شامل ہو رہا ہے؟ کس حیثیت اور کس بنیاد سے مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ پانی کا جواب سنیے۔ پانی نے کہا، جناب میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، نہ میری رنگت آپ جیسی، نہ میرا ذائقہ آپ جیسا، نہ میری قیمت آپ جیسی، لیکن مجھے اپنے آپ میں شامل ہونے دیجئے، مجھے اپنے آپ میں مل جانے دیجئے۔ میں با وفا ساتھی ہوں، بے وفا نہیں ہوں۔ مجھے اپنے آپ میں حل ہونے دیجئے، میں با وفا ساتھی ہوں، بے وفا نہیں ہوں۔ دودھ نے پانی سے پوچھا، جناب آپ کی وفا کیا ہے؟ تو پانی نے جواب میں کیا کہا کہ جناب میں با وفا اتنا ہوں، میں جس کا ساتھ دیا کرتا ہوں،
پھر اپنی جان اس کے لیے قربان کر دیتا ہوں، مگر اپنے دوست اور ساتھی پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ کہا کس طرح؟ کہا جناب میں پانی جب آپ میں مکس ہو جاؤں گا، داخل کر دیا جاؤں گا، جب چولہے پہ چڑھایا جائے گا تو پہلے مجھے بھاپ بنا کے اڑایا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں جب پانی کو دودھ میں ڈال کر چولہے پہ چڑھایا جاتا ہے تو پہلے پانی بھاپ بن کر کیا ہوتا ہے؟ اڑتا ہے۔ اس کے بعد دودھ کے گرم ہونے کی باری آتی ہے۔ کہا جناب مجھے آپ میں شامل کر دیا جائے، میں بوفا اتنا ہوں کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ پہلے مجھ پہ آنچ آئے گی، پہلے میں گرم ہوں گا، پہلے میں آگ میں جلوں گا، پہلے میں بھاپ بن کے اڑوں گا، پھر آپ کی نمبر اور باری آئے گی۔ جب تک میں موجود ہوں میں آپ پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ دودھ نے جب یہ بات سنی تو دودھ نے بھی جواب میں کہا کہ اے پانی، اگر تو اتنا با وفا ساتھی ہے، اگر تو اتنا وفا اور لاج رکھنے والا ہے تو سن پھر میں بھی کہتا ہوں کہ تیری میرے ساتھ دوستی اگر پکی ہے اور تو وفا کی لاج رکھے گا تو یاد رکھ تیرے مجھ سے مل جانے سے جہاں میری قیمت لگے گی وہاں تیری بھی لگے گی۔ ویسے تو تیری قیمت کوئی نہیں۔ ہاں میرے دوستو، ہم اتحاد اہل سنت کے رضاکار یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے پانی ہیں اور ہمارے اکابر دودھ ہیں۔ کہہ دیجئے ہم سارے پانی ہیں اور ہمارے اکابر کیا ہیں؟ بولیے دودھ ہیں۔ ہم نے بھی اپنے اکابر سے دوستی کا رشتہ نبھانا ہے، اپنے بزرگوں سے وفا کا تعلق نبھانا ہے۔ دیوبندیت صرف نام کی حد تک نہیں، ہم با وفا دیوبندی ہیں۔ ہم اپنے اکابر کے نام پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ان کے کام مشن اور نظریے پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم بھی دس بستہ عرض کرتے ہیں جناب آپ کی قیمت تو بہت اعلیٰ ہے، آپ کا رتبہ اور مقام تو بہت اعلیٰ ہے، ہم تو بے حیثیت اور نکمے لوگ ہیں، لیکن ہماری نسبت آپ سے جڑ چکی ہے، ہم با وفا ساتھی ہیں۔ اعتماد کیجئے ہم پر، سرپرستی کیجئے، دست شفقت رکھیے، ہم چھوٹوں کو اپنے سینے سے لگائیے۔ ہم رب کے حضور عہد کرتے ہیں انشاءاللہ جب بھی مشن کی بات ہوگی، نظریے کی بات ہوگی، عقیدے کی بات ہوگی، نہ آپ کے مشن پہ آنچ آنے دیں گے، نہ آپ کے نظریے پہ آنچ آنے دیں گے، نہ آپ کی شخصیات پہ آنچ آنے دیں گے۔ پہلے ہمیں گولی لگے گی، پہلے ہماری جان جائے گی، پہلے ہماری قربانی ہوگی، پھر آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا۔ لیکن انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے، جب تک سانس کی یہ ڈوری چل رہی ہے، جب تک یہ امت مسلمہ کے غیرت مند فرزند موجود ہیں، عہد کرتے ہیں آج کے اجتماع میں کہ انشاءاللہ نہ اس سے پہلے غداری کی تھی، نہ آج کرتے ہیں، نہ قیامت کی صبح تک کریں گے، مرتے دم تک اپنے اکابر کے مشن کے امین اور چوکیدار بن کر پہرے دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔